اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین کی تفسیر کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 83 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اردو زبان میں سورۃ یاسین کی تفہیم اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ سورۃ یاسین کا مرکزی پیغام، اس مبارک سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبوت اور آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا کو واضح دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کے اہم موضوعات اور تشریح۔ نمبر 1، رسالت کی گواہی اور حروف مقطعات، یعنی یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک مبنی ہے۔ سورت کا آغاز یاسین سے ہوتا ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت والے قرآن کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی کہ آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ ان آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جن کی گردنوں میں سرکشی کی وجہ سے توق ڈال دیے گئے ہیں اور وہ حق کو دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، بستی والوں کا قصہ، وہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 پر مبنی ہے۔ اس حصے میں ایک خاص بستی ہے جس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں اللہ نے پہلے 2 اور پھر ایک تیسرا رسول بھیجا۔ بستی والوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا اور انہیں بدشگونی کا باعث قرار دیا۔ اسی دوران شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص جس کا نام مفسرین حبیب نجار بتاتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو انبیاء کی پیروی کرنے کی دعوت دی۔ قوم نے اسے شہید کر دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت کی خوشخبری سنا دی، ماشاءاللہ، اور اس نافرمان بستی کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ تیسرا، توحید پر کائناتی نشانیاں، یہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 47 پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ارد گرد کے کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے اور اس سے اناج اور پھل، کھجوریں، انگور پیدا کرتا ہے۔ دن اور رات کا نظام، تاریکی کا چھا جانا اور سورج کا اپنے مقررہ راستے پر چلنا، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک ہو جائے۔ انسانوں کے آبا و اجداد کو بھری ہوئی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرنا اور سمندر کو ان کے لیے مسخر کرنا۔ چوتھا، قیامت، حشر اور جزا و سزا، یہ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 68 پر مبنی ہے۔ کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت اچانک ایک دھماکے کے ساتھ آئے گی جب لوگ اپنے گھروں میں بحث کر رہے ہوں گے۔ سور پھونکتے ہی سب لوگ اپنی خبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے۔ اہل جنت وہ اس دن اپنی بیویوں کے ساتھ سایہ دار درختوں کے نیچے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اہل جہنم مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نمبر 5، قرآن کی حقیقت اور منکرین کا انجام، یہ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 پر مبنی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ ایک زندہ نصیحت ہے تاکہ زندہ دل انسانوں کو ڈرایا جا سکے۔ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا، اور پھر اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کیونکہ وہ ہر طرح کی تخلیق کا ماہر ہے۔ سورت کا اختتام اللہ کی حاکمیت پر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ قلب القرآن یعنی سورہ یاسین پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ پورے قرآن کا ثواب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی۔ دوسرا ہے مغفرت، گناہوں کی معافی۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص رات کے وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی رات کی تمام خطائیں اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن حبان۔ تیسرا، دن بھر کی پریشانیوں سے نجات۔ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس دن کی تمام مشکلات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ چوتھا، نزا کے وقت سکون۔ علماء اور احادیث کی روشنی میں موت کے وقت مریض کے قریب سورۃ یاسین پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے تاکہ اس کو روح کو سکون ملے۔ اس بابرکت سورت کو اگر روزانہ معنی اور مفہوم سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ انسان کی دنیاوی اور آخری دونوں زندگیوں میں کامیابی، ذہنی سکون اور روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔